الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. درود پاک. واجب الاحترام ذی الحج کے مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے، اور گزشتہ 2-4 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ذی الحج کے مہینے میں ہونے والی حج کی عبادت ہو یا قربانی ہو، یہ یاد دلاتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی. اور اللہ رب العزت نے جو واقعات قرآن کریم میں یا جو واقعات اللہ کے نبی نے احادیث مبارکہ میں ذکر فرمائے ہیں، وہ مزے لینے کے لیے صرف نہیں ہیں، بلکہ ان سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو راز ملتا ہے، اس پر غور کیا جائے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، اس میں وہ کامیاب ہوئے. آگ میں کود جانا ہے، کود گئے. بیوی بچوں کو جنگل و بیاباں میں چھوڑ دینا ہے، چھوڑ گئے. بچے کو ذبح کرنا ہے، کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ان کے بت توڑنے ہیں، توڑ دیے. یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا. ایک چھوٹا سا سوال میں کیا کرتا ہوں کہ امتحان کس کو کہتے ہیں کہ جس کا آگے سوال کا نہ پتہ ہو یا آگے کا نہ پتہ ہو کہ کیا ہوگا. یہ امتحان اسی کو کہتے ہیں. آج جو لوگ انبیاء علیہ السلام کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں پہلے سے سب کچھ پتہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، نہ بتائے تو نہیں پتہ چلتا. بتانے پہ آئے تو بتاتا ہے، نہیں بتانے پہ آئے تو نہیں بتاتا. نہ بتانا چاہا تو کنعان کے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، 3 دن رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بیٹا وہاں ہے. جب بتانے پہ آئے تو 40 سال کے بعد مصر سے قمیص چلی ہے، اور حضرت یعقوب کو رب نے بتایا تو اب وہ کہتے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے.
تو ایک سمپل سا ایک سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے، کیا ان کو پتہ تھا کہ بیٹا بچ جائے گا؟ ایک آسان سا سوال ہے، کسی سے آپ پوچھ لیں، اگر وہ کہیں ہاں پتہ تھا جی پہلے سے کہ بچ جائے گا، تو کو پھر یہ امتحان نہیں ہے، پھر امتحان کیسا؟ اور جب نہیں پتہ تھا تو پھر مان لو کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین کے غیوب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پتہ تھا کہ بیٹا بچ جائے گا، اگر پتہ تھا تو پھر امتحان نہیں، پھر کیسا امتحان اور پھر کیسی آزمائش؟ یہاں تو ہر ایک کو پھر پتہ ہو کہ میرا بیٹا سپاہی صحابہ میں آئے گا، اسے کچھ بھی نہیں ہوئے گا، تو پھر یہ روزانہ بچے کو وصیتیں کرے گا، بیٹا ناگن میں جمعہ پڑھنا ہے تو نے اور کہیں بھی نہیں پڑھنا، فاروقی کے ساتھ جڑا رہے، بس پتہ ہے نا مرے گا ہی نہیں، کچھ ہوگا ہی نہیں، گرفتاری بھی نہیں ہوگی۔ مزہ تو تب ہے نا کہ پتہ نہیں ہے، جبھی تو پھر ذرا ہچکچاتے ہو کہ جمعہ بھی نہیں پڑھو یہاں۔ آج اگر پتہ ہو کہ میرا بیٹا جائے گا افغانستان اور جناب آ جائے گا اور غازی بن کے، تو بھیج دو گے، ہر ایک بھیجے گا، پھر چوک پہ بیٹھ کے فخر سے کہے گا مجاہد کا باپ ہوں میں۔ پتہ نہیں ہے نا، جبھی تو آزمائش ہے۔ پتہ تھا کہ بیوی بچوں کو جنگل و بیاباں میں چھوڑ جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دے گا۔ یہ تو ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ امتحان کہتے ہی اس کو ہیں کہ آگے کا پتہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جبھی تو یہ امتحان ہے۔ اور اسی طرح کے امتحان ابراہیم علیہ السلام سے لیے گئے اور وہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے، جنگل و بیاباں میں بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں، فرمایا یہیں پہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب وہاں چھوڑا اور جانے لگے، بتا بھی نہیں رہے، بیوی بھی سمجھدار ہے، مزاج شناس ہے، آواز دیتی ہیں رکتے نہیں، سمجھ گئی کہ وہی آئی ہے کہ ان کو چھوڑ کر جاؤ، کہا اتنا تو بتاؤ اللہ کا حکم ہے، اشارہ کیا ہاں جی اللہ کا حکم ہے، کہا بس ٹھیک ہے، پھر وہ ضائع نہیں کرے گا، جو اس کے لیے قربانی دے تو کیا وہ اسے ضائع کرے گا؟ یہ قربانی دی اور اس قربانی کے نتیجے میں پھر کروڑوں اربوں لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روئے ہیں، ایڑیاں رگڑی ہیں، اللہ رب العزت نے وہاں سے زمزم کا پانی جاری کیا جو اس وقت سے لے کر آج تک کروڑوں اربوں لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ پانی پی رہے ہیں اور ختم نہیں ہوتا۔ قربانی ایک کی ہے اور دیکھیں فائدے کتنوں کے ہوتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے، قربانی ایک دیتا ہے لیکن کتنوں کو فائدہ بعد میں پہنچتا ہے، یہ قربانی دینے والے کے اخلاص پر ہے۔ ایک حق نواز نے خدا کی قسم قربانی دی، لاکھوں کا ایمان بچا کے چلا گیا، لاکھوں کا ایمان۔ مجدد الف ثانی میدان میں آئے، دین اکبری کے مقابلے میں قربانی ایک شخص نے دی ہے، پورے بر صغیر میں اسلام کو بچا گیا۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن کے مسئلے پہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسئلے پر ڈٹتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، ہزاروں کے ایمان بچا کے چلے گئے۔ یہی تو ہوتا ہے، قربانی ایک خاندان کی لگتی ہے، ہزاروں خاندانوں کے ایمان اللہ رب العزت محفوظ بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی قربانی اور پھر دیکھے رہتی دنیا تک اللہ رب العزت نے ان کی اداؤں کو جاری کیا، ان کے طریقوں کو جاری کیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنی بیوی بچوں کو جنگل و بیاباں میں چھوڑا اور وہاں اللہ کا حکم تھا کہ ان کو چھوڑ کر یہیں چلے جاؤ، عقل کہتی ہے انہیں ساتھ لے جاؤ، رب کہتا ہے چھوڑ کے چلے جاؤ، عقل کہتی ہے ان کے پہلے کھانے پینے کا انتظام کرو،
لیکن رب کہتا ہے کہ انہیں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ پتہ چلتا ہے کہ جہاں عقل کی بات آئے اور وہاں رب کی بات دوسری ہو، عقل کی نہیں ماننی ہے، عقل بنانے والے رب کی ماننی ہے۔ عقل بنانے والے رب کی ماننی ہے۔ یہ عقل والوں پر میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے چند باتیں کی تھیں، جو ہر چیز کو عقل کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ نہیں آتی، ان کا یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کس کو سمجھ میں آئے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ جائے؟ آج یہ تبلیغی ساتھی ہمارے بیچارے گھر پہ راشن دے کے جاتے ہیں، خرچہ دے کے 4 مہینے کے لیے، پیچھے جن کے پیٹ میں مروڑ ہے وہ پیچھے پھر بھی باتیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی چھوڑ کے گئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ یہ چونکہ بذریعہ وحی ہو رہا ہے، تو جب اس طرح کے واقعات سنے جائیں تو بعض مرتبہ ایک حکم کسی کے لیے کوئی عمل کرنے کی اجازت ہے کہ اس کا تقوی اتنے عروج پر ہے، اس کا توکل اتنا عروج پر ہے، لیکن دوسرے کے لیے وہ حکم نہیں ہے۔ اگر ایمان صدیق اکبر جیسا ہے تو گھر کا سارا مال لا کے بھی رکھ دو، پتہ ہے بعد میں فاقے بھی گزارنے پڑے، فاقے کاٹنے پڑے، تو زبان پہ شکوہ نہیں آئے گا کہ ربا میں نے تو سب کچھ دے دیا، میرے پر فاقے آ گئے، وہ کہاں ہیں؟ 1 2 تو 10 نیکیاں ملیں گی، ایک کے بدلے 10 ملیں گے، ایک کے بدلے اللہ کہیں دے گا۔ ایسے پھر زبانوں پر جب فکرے آئیں گے، شکوے آئیں گے، تو اس لیے مجھے تجھے یہ حکم نہیں ہے، مجھے تجھے حکم یہ ہے قل العفو، کہ جناب کہ جو چیز اضافی ہو، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کیا خرچ کریں آپ سے سوال کرتے ہیں، تو کہو جو تمہارے خرچوں سے جو زیادہ مال بنتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں دے دو، باقی اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرو۔ پتہ چلا یہاں اٹھا کر سب دے دیا، اب بچہ بھوک سے رو رہا ہے، اب جناب پریشان ہیں کہ اب میں کیا کروں، اللہ تو نے تو کہا تھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اب چنانچہ اب 10 کہاں ملیں گے؟ تیرا ابھی ایمان اس درجے کا نہیں۔ اگر ایمان صدیقی ہو تو پیغمبر دروازے پہ دستک دیں، صدیق چلنا ہے اور ہجرت کرنی ہے۔ صدیق اپنے 5000 درہم ٹوٹل تھے، سارے جمع کرتے ہیں اور پیغمبر کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ سارا مال اپنے نبی پہ لوٹاؤں گا۔ گھر پہ 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں، ایک بوڑھا باپ ہے، لیکن ان کے لیے 1 درہم بھی نہیں چھوڑا کہ چلو 1 درہم چھوڑ دیں، 1 درہم ان کے لیے رکھ کے چلے جائیں۔ اور بیٹیاں بھی تو صدیق کی ہیں۔ جب باپ نے، ابو بکر صدیق کے والد نے ان بچیوں کے دادا نے پوچھا گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے گیا یا نہیں، تو بیٹیاں تھیلے کے اندر کنکریاں لا کر دکھاتی ہیں، اور دادا نابینا ہے، ابو قحافہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں واقعی گھر کے لیے بھی بہت کچھ چھوڑ کے گیا، اسے پتہ نہیں پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آج اس لیے صوفی صاحب کوئی کام کرنے سے پہلے علماء سے مشورہ کر لیا کرو۔ ہر ایک کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ جب تقوی، اعتماد، توکل صدیقی ہو اس وقت قربانی کے جذبات اور قربانی کے طریقے کچھ اور ہیں، لیکن اگر ایسے ہوں کہ ذرا سی کوئی پھر آزمائش آ گئی تو پھر گلے شکوے ہوتا ہے نا، جوش اور جذبے میں تو یہاں آتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے پھر پکڑے گئے، کبھی ڈنڈے سوٹے لگے، پھر آ کے کہتے ہیں توبہ، ناگن چرنگی کے قریب سے بھی نہیں گزروں گا۔ ابے دیکھا ہم پکڑے کے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو یہاں کیوں آئے تھے؟ کنچے کھیلنے آئے تھے؟ گلی ڈنڈا تھا یہاں؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان وہ تو بہت بلند ہے، اور وہ کام بذریعہ وحی ہو رہا ہے کہ چھوڑ جاؤ ان کو، تو تم نے یہ اب دیکھ کر یہ کرنا نہیں ہے
کہ تمہارے اوپر وحی نہیں آتی، تمہارے اوپر یہ جو شریعت نے کہا ہے کہ ان کا خیال رکھو، اپنے لیے پہلے دیکھو، اپنے گھر والوں کے لیے جو قل العفو، جو اب زیادہ بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، غریبوں کو کھلا دو۔ وہ جذبات اور تھے صحابہ کے، وہ ایمان اور تھے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بذریعہ وحی اپنے گھر والوں کو وہاں پر چھوڑ کر گئے۔ یہ بھی امتحان، اور کتنا بڑا امتحان کہ سب کو اب مخالف یوں کیا، اور سارے کے سارے اب چڑھائی کرنے والے تھے، اور پتہ تھا کہ پھر کیا ہوگا، سارے مخالفین جمع ہو کے حملہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن رب کا حکم آتا ہے۔ قوم ابراہیم علیہ السلام کو کہتی ہے آج میلے کا دن ہے، آپ بھی چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم جاؤ، ہم میلے والے لوگ نہیں ہیں، نہ نبی میلے والے ہوتے ہیں، نہ نبیوں کے مزاج رکھنے والے ان کے ورثاء بھی میلے والے نہیں ہوتے۔ یہ میلے اور یہ چیزیں یہ انبیاء کے مزاج میں نہیں ہیں۔ میرے نبی چھوٹے ہیں، دوستوں نے کہا صبح میلہ ہے، ارادہ نبی نے کیا، اللہ نے ایسی نیند طاری کر دی کہ میلے کا وقت گزر گیا اور نبی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ نے نبی کو یوں بچایا۔ یہ آج دیکھ لو، یہ نبیوں کا مزاج تھوڑی ہے کہ میلہ چل رہا ہے، کیا ہے، ایرانی لکی سرکس چلے گی، اس میں موت کا کنواں ہوگا، کتے اور ریچھ کی لڑائی ہوگی، اور جناب وہ دھمال ہوگی، اور پھر عورت کے لمبے لمبے بال کھلے ہوئے ہوں گے، پھر جناب ٹھمکے لگ رہے ہوں گے، ڈھول بج رہے ہوں گے، وہاں پر ملنگی بوٹی پی جا رہی ہوگی، اور خوب جناب اس میں مزے لیے جا رہے ہوں گے۔ میں نے سوچا بڑے ہو کے پائلٹ بنوں گا، فراز چرس کا چھٹا لگایا اور خود ہی بن گیا جہاز۔ اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے جناب کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ اب میں نے پنجاب میں ایک اشتہار دیکھا مسجد میں، یقین کریں پتہ نہیں کون سے بزرگ کا لکھا تھا میلہ، اب اس میں تھا کہ ایرانی لکی سرکس اور فلاں اور یہ ہوگا، کتے اور ریچھ کی لڑائی بھی ہوگی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ نیچے پوائنٹ نوٹ کی صورت میں لکھا ہوا تھا کہ آخر میں اس سب کا ثواب حضرت کو بخش دیں گے انشاءاللہ۔ یہ مزاج انبیاء کا نہیں ہے، اس لیے یاد رکھو اس قوم کو تفریح میں لگا دیا گیا اور مقصد سے ہٹا دیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مزاج بھی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا قوم نے چلنا ہے میلے پہ، وہ دل میں کہہ رہے ہوں گے تم اپنا میلہ سجاؤ، میں اپنا میلہ سجاؤں گا، تمہارے میلے کے انداز کچھ ہوں گے، میرے میلے کے انداز کچھ اور ہوں گے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے مجاوروں کا میلہ کوئی اور ہوتا ہے اور مجاہدوں کا میلہ کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ جناب در در پہ جھکنے والوں کا میلہ کوئی اور ہوتا ہے، اور ایک در پہ جھکنے والوں کا میلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ در در کو پکارنے والوں کے میلے کسی اور طرح ہوتے ہیں، اور ایک در کے فقیر کے میلے کسی اور طرح ہوتے ہیں۔ قوم چلی گئی، یہ ان کے تھان میں آئے، بت خانے میں آئے، بتوں کو توڑنا شروع کیا، کسی کی ٹانگ کاٹی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کو یوں پھینک دیا، کوئی الٹا پڑا ہوا ہے، کوئی سیدھا پڑا ہوا ہے، بڑا کڑالا لے کر اس بڑے والے بت کی گردن میں لٹکا دیا۔ اب جب قوم آئی اور آ کر جیسے ہی اپنے بتوں کو دیکھا، ہائے ہائے یہ کیا ہوا، یہ سینے پہ ہاتھ مارنے کی رسم شاید وہیں سے چلی ہے اور اسی کی نسل سے شاید چلی ہے، چنانچہ ہائے ہائے کر کے کہا یہ کیا ہو گیا ہے، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا ہے، ہمارے خدا نے یہ جناب ان کو مارا کیوں نہیں، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کیا یہ کس نے کیا ہوگا۔ تو ایک ہی آواز میں کہتے ہیں اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کس نے کیا، ایک ہی ہے جس نے کیا ہوگا، اور وہ ابراہیم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ میں اس موقع پہ کہا کرتا ہوں آج کفر کو جہاں کوئی نقصان ہو، جہاں اس کو کوئی جھٹکا لگے، جہاں اس کو کوئی دھچکا لگے، فوراً کفر کہتا ہے یہ ضرور انہوں نے کیا ہوگا، یہ ضرور انہوں نے کیا ہوگا۔ او بھائی اور بھی تو دنیا میں بہت سارے ہیں، کیا پتہ اس نے کیا ہو، کیا پتہ اس نے کیا ہو، کیا پتہ اس نے کیا ہو۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ وہ تل ہی نہیں جن میں تیل ہو،
کیا، لیکن کسی ایک تجزیہ نگار نے بھی امریکہ میں بیٹھ کر ایک شک کی ہی بنیاد پر یہ بات کبھی کہی کہ ہو سکتا ہے بھائی ایران اس میں ملوث ہو، ورلڈ ٹریڈ کے واقعے میں ہو سکتا ہے ایران کا بھی ہاتھ ہو، کیونکہ وہ تو امریکہ کا بڑا دشمن ہے، لیکن ان کو پتا ہے یہ گھر کی کتی ہے جو چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ نہیں ہو سکتے۔ ان کو پتا تھا یہ وہی لوگ ہیں جو کہا کرتے ہیں کہ ہم ہر باطل کے مقابلے میں آئیں گے، ابراہیم کی سنت کو پورا کریں گے۔ کل بھی کفر کو نقصان ہوا تو ڈائریکٹ توجہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف گئی، یہی تو رب نے کہا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، اللہ نے ملت دی تو ملت ابراہیم حنیفا، اللہ نے دین دیا تو دین ابراہیم حنیفا، اللہ نے مسلک دیا تو مسلک امام ابو حنیفہ، ساری چیزیں حنیف حنیف۔ آ گئی قوم، یہ ضرور ابراہیم نے کیا، لے آئے، یہ کیا کیا ہے، کیا کہ یہ بڑے والے سے پوچھو نا، سامنے والے کو جو ہے نا اس کی دلیل میں نیچے گرانا، پوچھو اس سے، پوچھو اس نے کیا کیا ہے، کہا اس نے، کہا بھائی کلاڑا تو اسی پر رکھا ہوا ہے، پوچھو کیا پتا اس نے نہ کیا ہو۔ قوم آنکھیں سر جھکائے ہوئے بیٹھی ہے، بھائی دیکھ لو کیا پتا اس نے کیا ہو، پوچھو۔ ابراہیم یہ تو بولتا ہی نہیں، سنتا ہے، کہا سنتا بھی نہیں، تو کہا جو سنتا بھی نہیں بولتا بھی نہیں وہ خدا کیسا، وہ خدا ہو سکتا ہے، وہ معبود ہو سکتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا پائے یہ تمہارے معبود کہاں سے، تم نے خود بنایا اور خود ہی جناب مٹی کے بتوں کو تراشتے اور کہتے ہو یہ خدا ہیں یہ معبود ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی، انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں، آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ غنیہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ سعادت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں دی کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ یہ سعادت حضرت ابراہیم کو اس لیے ملی کہ حضرت ابراہیم نے خدا کی توحید پر غیرت کھاتے ہوئے مشرکین کے بتوں کو توڑا تھا، اس توحید کی وجہ سے۔ اب یہ جو ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بت توڑے تھے یا بنائے تھے؟ بولو۔ اور ہمارے ملک میں مندر بن رہا ہے یا توڑا جا رہا ہے؟ بولو۔ اس مندر کے اندر بت ہوگا یا نہیں؟ اب وہ بت پتہ نہیں بندر ہوگا، کیونکہ ادھر تو کوئی چوہے اتنے پلتے ہیں انڈیا کے اندر، کیوں؟ وہ ان کا خدا ہے۔ بندر ان کا ہنومان ہے، وہ پھدک کے کبھی وہاں وہ کبھی وہاں، تو کہنے لگے یہ بھی خدا ہے۔ گائے ان کی گاؤں ماتا ہے، گھوڑا ان کا مولا ہے۔ میں کہاں چلا گیا؟ اصل میں وہ حق نواز والا ہوں نا، وہ سروس روڈ سے وہاں نکل آتا ہوں، میں ہندو کی بات کر رہا تھا۔ جانوروں کو انہوں نے خدا بنائے ہوئے، آلہ تناسل کی عبادت وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچے پیدا کرنے کا آلہ ہے، یہ بھی کچھ کام کی چیز ہے۔ یعنی کہ عجیب الٹی قوم ہے کہ بندر بھی خدا اور فلاں بھی نعوذ باللہ معبود ہے اور یہ بھی معبود ہے۔ وہ معبود پھر کیا ہے؟ چوہے دیکھو ان کے یہاں ہندوستان میں سانڈ بنتے جا رہے ہیں، ان کو دودھ پیش کر رہے ہیں کہ چوہوں کے بھی مزے ہیں کہ صحیح ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ اب جناب وہاں ایک اسلام آباد کیپٹل ایریا ہے، حساس جگہ ہے،
تم وہاں اس مذہب کے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ جن کا تعلق قلبی طور پر ہندوستان کے ساتھ ہے. یہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا پاکستان کے جناب نقصان کے اندر ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ عقل دے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا. آج کا کوئی دانشور یا وہ ہوتا نا کالم نگار، غامدی جیسے اور حسن نثار جیسے اور دوسرے تیسرے جو کفر کے پھپے لگتے ہیں، یا خواجہ آصف جس نے اس دن اسمبلی میں بدبخت نے کہا کہ جناب کسی مذہب کو کسی مذہب پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. جب کوئی فوقیت نہیں ہے تو ہندو بن جا نا، جاؤ سکھ بن جا، نسل بھی پتہ نہیں اپنی چیک کرو وہی نہ ہو. ظالموں، پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہو کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پہ فوقیت نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کہتا ہے مذہبوں میں سب سے پسندیدہ مذہب اللہ کے یہاں اسلام ہے. اسلام سب سے پسندیدہ مذہب ہے. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ اللہ کا کلمہ یہی بلند ہے. اور تمہیں ابھی تک اس پر شش و پنج میں مبتلا ہو کہ جناب کون سا مذہب فوقیت رکھتا ہے. خدا کی قسم مذاہب میں سب سے برحق مذہب اسلام ہے. خواجہ آصف، ایسے لوگوں خواجہ آصف جیسوں سے ملک کی تقدیر کی امید لگانا ایسا ہی ہے جیسے خواجہ سرا سے بچہ ہونے کی امید لگانا. دونوں ہی خواجہ ہیں نا. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں تو ایسے ایسے گنگا بیٹھی، ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جناب ایسے انتہا، اگر کوئی کالم نگار ہو وہ کیا لکھیں گے؟ ان کا بس نہیں چلے. ورنہ یہ اس دور میں ہوتے نا، کہتے ہیں انتہا پسندی ہے، کسی کا دل تو نہیں توڑنا چاہیے. اب دیکھیں یہ چیز تو نہیں اسلام کہتا کہ جناب کسی کے بت خانے میں جا کر اس کو یوں توڑ دیں، یوں کر دیں اور یوں کر دیں. اور یہ تو انتہا، یہ نبیوں کو نعوذ باللہ سمجھا رہے ہوتے، جن کے اوپر امن 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 کا جو بھوت سوار ہے نا. امن ہو، لیکن جب کفر شرارت پر آئے تو وہاں پھر بدر بھی ہے، وہاں پھر احد بھی ہے، وہاں پھر یرموک بھی ہے، تبوک بھی ہے. امن تو ہے جب اسلام کا نظام آیا، وہ سب سے بنیادی چیز ہی امن ہے. لیکن میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو کسی کافر کو بھی کوئی تکلیف ہو، برما میں لاکھوں مسلمان شہید ہو جائیں، ان کے قلم حرکت میں نہیں آتے، ان کو دکھ نہیں ہوتا. شام میں لاکھوں مسلمان شہید ہو، ان کو دکھ نہیں ہوتا. کسی جگہ کہیں کفر کو کوئی ہو جائے فوراً یہ بات غلط ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے چلے گئے، یوں چلا گیا بوم. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اس کو کہ مسلمان کی موت مر. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا صحیح کیا یا غلط کیا؟ بولو. تو میں نے اس جمعے ایک مسئلہ بتلایا تھا کہ جہاں کفر نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، وہاں ان کی عبادت خانے بنانے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں اگر کسی اسلامی حکومت میں کسی جگہ پر کوئی غیر مسلم رہتا ہے اور ان کی عبادت خانہ بنی ہوئی ہے، اس کو نہیں توڑا جائے گا. اسلام ان کے ذمیوں کے تحفظ کی ضمانت لیتا ہے، چنانچہ اب وہ وہاں عبادت کرے. لیکن اب جہاں پر کفر ہے ہی نہیں، تم زبردستی لا کے وہاں پر بٹھاؤ اور وہاں کفرستان بناؤ، اس کی اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دیتا. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی کہ اللہ رب العزت کی توحید کے لیے معبودان باطلہ کو تہس نہس کیا، آج اسی قربانی کا نتیجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہمیں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی کی صورت میں یاد کروائی. میرے دوستو، یہ ذی الحج کا عشرہ شروع ہو چکا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ بھی اس کے فضائل میں بات کی تھی کہ اس کے دنوں کی عبادت بھی اللہ نے بنائی اور رات کی عبادت بھی بنائی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی بہتر دن اللہ رب العزت کے یہاں عبادت کے لیے اور نہیں ہے. اس کی رات کی عبادت کو، ان 10 دنوں کی راتوں کی عبادت کو اللہ نے شب قدر کی عبادت کے ثواب رکھا ہے. ان 10 دنوں میں کسی ایک دن روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور 9 ذی الحج
جمعے کو آ رہی ہے پاکستان میں اگلے جمعے 9 ذی الحج کا جو روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس عرفہ کے روزے رکھنے کی برکت سے 1000 دنوں کے روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ عبادت کے دن ہیں، اپنی کچھ نفلوں میں اضافہ کریں، کچھ تلاوت میں اضافہ کریں، کوشش کریں کہ عصر کی جو 4 سنتیں ہوتی ہیں غیر موقدہ اس کو بھی ان دنوں میں ضرور پابندی سے پڑھیں، عشاء کی جو شروع کی 4 سنتیں غیر موقدہ اس کو بھی پابندی سے پڑھیں، کچھ نفل میں اضافہ کر لیں، کچھ تلاوت میں اضافہ کر لیں، کچھ ذکر میں اضافہ کر لیں، گھر والوں کو بھی کہیں۔ اور اس عشرے کا کثرت سے جو وظیفہ ہے وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ اس عشرے کا خاص وظیفہ ہے، جو حدیث میں جس طرح آتا ہے کہ اس عشرے میں تحلیل زیادہ ہو، تکبیر زیادہ ہو، تحمید زیادہ ہو۔ اسی لیے 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک مسلمان تکبیرات تشریق بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی ان عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے قربانی ضرور کرے، قربانی کرتے ہوئے نیت کو صاف رکھیں، خالص اللہ کی رضا مقصود ہو، نام و نمود نہ ہو، نمائش مقصود نہ ہو۔ اچھے سے اچھا جانور خرید سکتے ہیں خریدیں، اللہ کی راہ میں اچھے سے اچھا مال خرچ کرنا چاہیے، لیکن اس اچھے سے اچھے مال کو لا کر نام و نمود کا ذریعہ نہ بنائیں۔ جیسے آج بہت سی جگہوں پر ہم نیت پہ تو ان کی شک نہیں کرتے، لیکن اگر احتیاطاً انہیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں خدا نخواستہ یہ کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں، او جی ان کا جانور تو زبردست آیا ہے، ہماری واہ واہ ہو، ہماری تعریف ہو، یقین کرو اللہ کی راہ میں پھر ایسی قربانی قبول نہیں ہے جو دکھلاوے کے ساتھ ہو، چھوٹا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت کو وہی عمل جو ہے وہ پسند ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں اور اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو اللہ رب العزت دیکھتا ہے۔ تو اس میں نام و نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ہاں اچھے سے اچھا مال لائیں، اس لیے کہ میں اپنے رب کے راہ میں اچھے سے اچھا مال دوں گا، انشاءاللہ اس سے مال میں برکت بھی ہوگی۔ جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے قربانی ضرور کریں، یہ مسلمانوں کا ایونٹ ہوتا ہے، خوشی اور فراغ دلی کے ساتھ اس عمل کو جو ہے وہ کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اس عشرے کو اللہ ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اجتماعی قربانی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں 10,500 روپے حصہ ہے، دوسرے دن جو قربانی ہے اس کی بھی بکنگ جو ہے وہ جاری ہے، پہلے دن کی بھی باقی ہے ابھی کچھ۔ تو جس نے حصہ ملانا ہو 10,500 روپے قربانی کا ایک حصہ ہے، اور 8,000 روپے یہ وقف قربانی کا ہے۔ اس میں آپ کو گوشت نہیں ملے گا، گوشت جو ہے وہ غریبوں، یتیموں، شہیدوں کے یہاں جائے گا۔ چنانچہ وقف قربانی 8,000 اور اجتماعی قربانی میں حصہ جس میں آپ کو گوشت بھی ملے گا وہ 10,500 روپے ہے۔ بینک والے حضرات، انشورنس والے، اسٹیٹ لائف والے، حرام آمدنی والے، I am very very sorry not responding at the moment, please try later۔ وہ یہاں آنے کی زحمت نہ فرمائیں اور پھر آ کر یہاں بحث بھی نہ کریں، اور جناب جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم بچتے ہیں۔ کبھی آتے ہیں، اس دن ایک ساتھی کہہ رہا ہے کہ یار یہاں کے لوگ بحث کرتے ہیں، پورا نظام ہی ایسا چل رہا ہے، اب ہم کیا کریں، سارا نظام ہی۔ تو میں نے کہا تم ان سے پیسے لے لیا کرو، جیب میں رکھ دیا کرو، کہا آپ جائیں گوشت نہیں ہے، قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تو کہے گا کیوں؟ کہا پورا ملک ہی لوٹ مار سے چل رہا ہے، تو کیا ہم بھی کر لیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو کہے گا نہیں یہ تو بات نہیں۔ تو کہو بھائی جتنا ہم جہاں بچ سکتے ہیں اتنا تو ہم بچیں نا، بولو جتنا ہم بچ سکتے ہیں اتنا بچنا چاہیے یا نہیں؟ اور اس میں ایک احساس بھی ہے سامنے والوں کو کہ اپنی آمدنی کے اوپر ذرا غور کریں کہ جناب یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم یہاں آ کر یہ بحث بالکل نہ کریں۔
ہمارا ایک بنوری ٹاؤن والا مزاج ہے وہاں کے فتوے پر، یہاں اگر کوئی جی وہ فلاں اسلامی بینک میں ہم ہوتے ہیں وہ تو فلاں نے جائز لکھا ہی ہے، بھائی جس نے لکھا ہوگا وہ جانے، ان کی تحقیق جانے، ان کی تحقیق پہ عمل۔ ہمارا شرع صدر نہ اسلامی بینک کے نظام پر ہے نہ دوسرے بینکوں کے نظام پر ہے، کم از کم ذاتی طور پر میں، ہمارے یہ جو حلقہ احباب ہے، ہمارے جو بنوری ٹاؤن ہے، یہ کسی بھی بینک کے اس نظام کو جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتے، جو سودی نظام کے ساتھ جو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سود سے بھی محفوظ فرمائے، حرام آمدنی سے بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔